بھی محبت سے باقی سوچ صحیح کے ساتھ بیٹھیں، ایک آنسو آ جائے سارے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں وہ آنکھ نہیں روئے گی جو اللہ کے خوف میں رات کو روتی ہو، محارم سے رکتی ہو اور میرے جد حسین کے غم میں روتی ہو۔ نہیں روئے گی، قیامت کرو نہیں روئے گی مشکل ترین حالات میں، لیکن ہر چیز کو بشرط ہا و شروط ہا سمجھا جائے، کسی بات کو صرف اس حد تک نہ لیا جائے۔ ہاں ابھی میں نے مجلس سنی، میں رو پڑا، گناہ معاف ہو گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دوبارہ شروع کر دوں۔ اگر گناہ معاف ہو گئے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس گناہوں کی معافی کے بعد کوئی آدمی مر جاتا ہے، عادت ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے انسان جو ہے وہ جب موت آ رہی ہو تو انسان جو ہے وہ اللہ کی یاد، رسول اللہ کی یاد، ذکر حسین میں لگاؤ، یہ عادت ہونی چاہیے، یہ عادت بن جانی چاہیے۔ عادت بننے کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ میں شاہ صاحب کو ملنے گیا، ذکر آ گیا، پھر شاہ صاحب کا ملنے گیا، صرف انہوں نے مجھے پہچانا، ہاں آپ نقوی صاحب ہیں، فوراً آیات قرآنی کی تلاوت شروع کر دی۔ میں جتنی دیر بیٹھا رہا مڑ مڑ کر آیات قرآنی جو یاد تھی ان کو پڑھ رہے، تو میں نے نہیں کہا ان کو پڑھو، لیکن چونکہ ان کی عادت تھی قرآن کی تلاوت کی، اب قرآن مڑ مڑ کر آ رہا ہے۔ اب اگر ملک الموت بھی آ جائے اور قبر بھی آ جائے، جس کا قرآن ساتھی ہے اس کو عذاب نہیں ہو سکتا۔ عادت ہونی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ کے اندر ایک چیز ہے، وہ بڑی قیمتی چیز ہے، وہ مولا حسین کا ذکر ہے، وہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ اگر اس کو ساتھ ساتھ قرآن بھی ملا دیا جائے تو اہل بیت اور ذکر حسین اکٹھے ہو جائے گا۔ چونکہ پیغمبر فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کو بھی ایک ساتھ ملا دیا جائے تو پھر پورا میسج صحیح بنتا ہے۔ بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے بہترین انداز سے شاہ صاحب کو فیئرویل جو ہیں ان کو سی ایف کہا، آپ نے بہت بہترین انداز سے۔ یقین جانے اس وقت ٹائم نہیں تھا، میں عرض نہیں کر سکا۔ آپ پر درود السلام ہو کہ آپ نے صحیح معنوں میں اپنے سید یعنی ادارے کے سردار اور رئیس اور خدمت گزار کو صحیح طریقے سے کیا ہے۔ مجھے یاد آ رہا تھا، لیکن میں نے کہا ذرا مکس مجمع ہے، تھوڑا سا مناسب شاید نہیں لگے گا، روک لیا اپنے آپ کو۔ آپ پر درود السلام ہو، تمام مسلمانوں پر سلام ہو جو شریک ہوئے، مسلمان بھائی محبت کے ساتھ آپ کی نماز میں شریک ہوئے۔ سچی بات ہے آج کا مسلمان کچھ بہتر نظر آتا ہے، آج کے مسلمانوں کی سوچ کچھ بہتر نظر آتی ہے۔ اگر ایسی سوچ پہلے ہی ہوتی تو میں کہتا رہتا ہوں کہ 3 جنازے جو عالم غربت میں اٹھائے گئے، مسافر نہیں تھے، مسافرت میں نہیں تھے، کائنات میں پیغمبر کے بعد جن کی سرداری مسلم ہے، 3 جنازے اٹھائے گئے۔ پوچھنا چاہو گے کون کون؟ ایک 11 ہجری میں مدینے میں اٹھا، السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا۔ دیکھو ہو رہا تو یہ چاہیے تھا نا۔ آج ہمارے گاؤں میں بھی کوئی آدمی کوئی مر جائے، سارے اپنا کام چھوڑ کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں نا۔ اسی ایک بات کو سوچ لیا جائے، زہرا تیرا جنازہ میں صرف چند لوگ کیوں تھے؟ کہتے ہیں بیٹیاں جب چلنے لگی کہ نا، بیٹیوں کو بھی کہا گا آپ رہیں، شہزادیوں رہیں، جنازے کے ساتھ نہ چلیں، چھوٹی چھوٹی تھی جنازے کے ساتھ نہ چلیں۔ پتہ نہیں کیا مقصد تھا، مجھے تو لگتا ہے یہی ہے نا کہ شہزادیوں کے رونے کی آواز کسی کے کان پر نہ پڑے۔ مجھے یہ بھی لگتا ہے شہزادیوں کے پردے کا جو ہے شاید اہتمام کیا جا رہا ہو، کیونکہ امام وقت جو ہے وہ جنازے کو لے کر چل رہے ہیں۔ ایک جنازہ آپ پر سلام ہو کہ آپ نے بڑی عزت و احترام کے ساتھ شاہ صاحب کا جنازہ اٹھایا۔ ایک جنازہ عالم غربت میں 11 ہجری کو اٹھا۔ دوسرا جنازہ عرض کروں کب اٹھا؟ 40 ہجری میں کوفہ میں اٹھایا گیا۔ ہائے 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 ہائے، عالم غربت میں اٹھایا گیا۔ امام وقت کا امام، امیر المومنین، پیغمبر کا بھائی، پیغمبر کا وسیع، کائنات کا سید و سردار رسول اللہ کے بعد اس کا جنازہ اٹھتا ہے، چند بندے شامل ہیں۔ وجہ سوچو، غور و فکر کرو۔ کچھ لوگ، مخصوص لوگ شامل، حالانکہ وہ حکومت میں تھے، عالم غربت میں اٹھا۔
تیسرا جنازے کی کیفیت کچھ ایسی ہے، وہاں حسن و حسین اٹھا رہے ہیں پیچھے سے، آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا ہے 40 ہجری میں، لیکن لاکھوں درود و سلام و اسیر بغداد پر جس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا۔ عزادار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 35 اولادیں تھی، لیکن ہائے کوئی نہیں ہے جو جنازے کو اس طرح شان و شوکت سے اٹھائے۔ میں ایک دفعہ جا رہا تھا مکے میں نے دیکھا کوئی آدمی اس کا جنازہ اٹھا ہوا ہے اور اس کو 4 نوکروں نے مزدوروں نے اٹھایا ہوا ہے۔ وہ جب گرم تھا نا، اس ٹائم گرم تھا، میں نے دیکھا کہ اس جنازے کو اٹھاتے ہیں، جب وہ تھک جاتے ہیں تو گرم جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ پتہ نہیں میرے باپو سے کاظم کا جنازہ کیسے اٹھا ہوگا، مزدوروں نے اٹھا کر کیسے نہر کے کنارے تک وہ لائے ہوں گے۔ عزاداروں، ہم اس لیے روتے ہیں کہ خاندان اس کائنات کے سرداروں کے جنازے عجیب عالم میں اٹھے۔ اگر آپ اجازت دیں 2 اور جنازوں کو بھی تذکرہ کروں۔ ایک جنازہ اور مدینے میں اٹھا، اس کو واپس گھر لانا پڑا۔ بس بات ختم ہو گئی ہے، اتنے کافی ہے، اتنا کافی ہے۔ جنازہ نکلا گھر سے، پھر واپس لانا پڑا، اور جنت کے جوانوں کے سرداروں کا جنازہ، اور ایک جنازہ کربلا میں 3 دن تک پڑا رہا۔ زینب کہتی ہیں واہ جدہ واہ محمدہ صلی علیہ ملیک السماء، تجھ پر آسمان کے ملائکہ درود و سلام بھیجے۔ ھذا حسین، یہ تیرا حسین پڑا ہوا ہے، مرمل بالدماء، جو خون کا غسل لے کر پڑا ہوا ہے، مسلوب الامامت والردا، جس کا امامہ بھی چھین لیا گیا، جس کی ردا بھی چھین لی گئی، کربلا کی گرم ہوائیں جس کے زخموں پر ریت۔ اور پھر یقیناً کہا ہوگا حسین بھیا اگر زینب کے ہاتھ کھلے ہوتے تو زینب دفن کر دیتی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آپ سے التماس ہے ایک مرتبہ پھر سید مرحوم کے لیے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے بلندی درجات کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بار الہ، جو کچھ میں نے کہا اگر کوئی غلطی ہو تو معاف فرما، رب العالمین اس کو اپنے ہاں عبادت شمار فرما۔ ہمارے عزیز نے جو سنا خداوند متعال اس فعل کو بھی عبادت قرار دے۔ رب العالمین اس کا ثواب اور اس تمام اہتمام کا ثواب جو خاندان کے افراد نے کیا ہے، جو قرآن مجید پڑھا گیا ہے، جو ذکر اذکار ہوا ہے، رب العالمین ہم شکایت نہیں کرتے تیرے فیصلے کی، راضی ہیں تیرے فیصلے پر، لیکن جدائی یہ محبت کا تقاضا ہے جو ہمارے آنسو نکل رہے ہیں۔ خدایا اس سید بزرگوار کو جو تیرا ولی اللہ ہے، اس کو اپنے ہاں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اس کی بیماری طویل ہو گئی تھی، لیکن اس طوالت میں بھی اس نے تیرے پیاروں سے محبت کرتے ہوئے یہ سفر بھی کیا جو لوگ نہیں کرتے، کربلا کا سفر کیا، ایران کا سفر کیا۔ رب العالمین ان سارے سفروں کے بدلے، اس تکلیف کے بدلے خدا بندہ اس کے درجات بلند فرما دے، اس کے بچوں پر کرم فرما، اور ان کے بچوں میں سے کوئی سب بچوں کو نیک اور صالح بنا، اور اس انداز سے وہ زندگی گزاریں کہ باپ کے مشن آگے رہے، اور یہی سب کا مشن ہے۔ اس کے درجات بلند فرما، اس کے اعمال قبول فرما۔ تمام وہ لوگ جو کسی انداز سے شاہ صاحب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، بار الہ
ان کے بھی گناہ معاف فرما، ان کی التجائیں قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا حسن المجتبیٰ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم وعلی صحابک وعلی ابنائک وعلی شہداء معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا بعید المدى، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکم وعلی آبائک السبعۃ وعلی ابنائک الاربعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، عجل اللہ تعالی فرجک وسہر اللہ تعالی مخرجک وجعل اللہ تعالی من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی محمد وعلی محمد۔ انشاءالله بار دوم بیایم اینجا دیگه کامل شده باشه. اینجا یه سخنرانی هم داریم بکنیم. سبزی هست. وای انشاءالله جب آئیں گے تو